ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان بھائی رہتے ہیں، ان کے رشتہ دار ادھر رہتے ہیں، پاکستان کے رشتہ دار ادھر رہتے ہیں، اور آپ لوگ کیسی گھٹیاں فلمیں بنا کے پاکستانیوں پہ تھوکتے رہے ہو، بے شرماؤ۔ السلام علیکم۔ بھارتی میڈیا کی طرف دیکھیں تو ایک جنگی جنون کی کیفیت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہلاکت خیز ہوتی ہیں جنگیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے، جو بم پھٹتا ہے وہ ساروں کو مارتا ہے، نہ کسی بچے کو دیکھتا ہے نہ عورت کو دیکھتا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا وہ پورا اکساتا ہے اپنے مہمان کو بلا کے۔ اوم پوری کا جو آپ کو چھوٹا سا ہم نے کلپ دکھایا، اس میں پورا زور لگایا انہوں نے کہ کہیں کہہ دو کہ جا کے مارو پاکستان کو، جنگ کرو، اور جس نے کوئی تھوڑا سا بھی مناسب متوازن بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو اتنی گالیاں پڑیں کہ اس کو غدار کا لقب مل گیا، اس کے خلاف کیسز شروع ہو گئے۔ یہ اس وقت پورے انڈیا میں ہو رہا ہے۔ پاکستان اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو بہت بہتر صورتحال میں ہے، یہاں کوئی جنگی جنون نہیں ہے، یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ اور بم پھوڑ دو، صبح سارے انڈیا کو تباہ و برباد کر دو، بلکہ عقل کی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کو روکا جائے۔ آج پرائم منسٹر نے جو میٹنگ چیئرز کی جس میں نیشنل الیکشن پلان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں جو انتہا پسندی ہے، یہاں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ ہمارے اس نیب کے اندر جو خامیاں کمزوریاں ہیں اس کو کیسے دور کریں۔ دوسرا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی اسی چیز کو دیکھا گیا کہ پاکستان کے دفاع کو کیسے مضبوط بنایا جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صبح چڑھ دوڑو، وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ چڑھ دوڑو، یہاں نہیں کہا گیا کہ چڑھ دوڑو۔ تو آج کے پروگرام میں ہم مین فوکس اسی ایشو کے اوپر رکھیں گے۔ لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے سیاسی اعتبار سے، جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے پارلیمان کا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس میں نہیں جائیں گے۔ سیاسی اعتبار سے یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بڑی پارلیمانی پارٹی، اپوزیشن جماعت، اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دے جس میں پاکستان کی سیکورٹی یا انڈین اگریشن کے اوپر آپ نے رائے عامہ ہموار کرنی ہے۔ سب اس کے رکن ایک جیسے ہیں، نہ کوئی بڑا رکن ہے اس کا، نہ کم ہے۔ ایون پرائم منسٹر تب پرائم منسٹر بنتے ہیں جب اس کے رکن منتخب ہوتے ہیں۔ پہلا ان کا جو بنیادی بینچ مارک ہے کہ آپ ایم این اے منتخب ہوں، تو عمران خان بھی اس ہاؤس کے اتنے ہی رکن ہیں جتنے نواز شریف ہیں، بڑے اور چھوٹے نہیں۔ پرائم منسٹر وہ اس لیے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں، رکن سارے ایک جیسے ہیں، تو اس کا بائیکاٹ سیاسی اعتبار سے غلط فیصلہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو شرکا ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں گا، پھر رشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم گفتگو کا اسی حوالے سے، اس بائیکاٹ کے حوالے سے آغاز کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں حمزہ علی عباسی صاحب، معروف فلم سٹار ہیں، ویری وارم ویلکم۔ لاہور سے سید نور صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، جانا پہچانا چہرہ، اور اس کے علاوہ شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ شیخ رشید صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ فرمائیے گا کہ بائیکاٹ آپ بھی کر رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ یہ پیناما کے جو رنگے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ پیناما لیکس میں جو ملوث لوگ ہیں، جو پکڑے گئے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور جنہوں نے ان سب لوگوں کو بلایا سوائے ایک شاہ محمود سے، اگر اس پاکستان پر خدا نہ خواستہ کوئی حملے کی بات ہو یا انڈین اگریشن کی بات ہو یا کشمیر کی آزادی کی بات ہو، تو عمران خان اور شیخ رشید کندھے سے کندھا ملا کے پاک فوج کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ شیخ رشید صاحب، یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی تو پارلیمنٹ نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی رجسٹر کروائی ہوئی ہے نون لیگ کے نام کی پارلیمنٹ ہے۔ ندیم ملک صاحب یہ نواز شریف کا اسپیکر ہے، یہ نواز شریف کا اسپیکر ہے جس نے 20 دن بعد نواز شریف کا کیس بھیجا ہے، 20 دن کے بعد الیکشن کمیشن کو کیس بھیجا ہے۔ یہ نواز شریف کی پارلیمنٹ ہے جو میرا اسپیکر بند کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتی تو کل کے اجلاس میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کا سب سے بڑا محرک ہوں۔ عملی طور پر میں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو کشمیر کی جدوجہد آزادی میں۔ شیخ صاحب، سیاسی طور پر غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو نواز شریف کو دعوت دینی چاہیے تھی پارلیمنٹری لیڈرز کے اجلاس میں، یا آپ کو بلایا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ اس بات کا جواز نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا احتجاج کریں، پاناما کی تحقیقات کا مطالبہ کرنا بھی حق ہے، لیکن بائیکاٹ کرنا سیاسی طور پہ غلط فیصلہ ہے۔
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. شیخ صاحب آپ کی آواز مجھے بھی ٹھیک نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب آپ دوبارہ لائن کنیکٹ کروائیے شیخ صاحب کو, کیونکہ میں سمجھ نہیں پاؤں گا تو شاید سننے والے بھی ان کی بات سمجھ نہیں پائیں گے. شہری بی بی آپ کو بھی ویری وارم ویلکم پروگرام میں. پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا جوائنٹ سیشن کا, پہلے اسی سے سٹارٹ کر لیں, مناسب فیصلہ؟ جی میں سمجھتی ہوں جو حالات ہیں ان میں غیر مناسب ہے, اور پتہ نہیں انہوں نے کس منطق کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے. ہمیں تو ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. عمران خان کا کہنا ہے کہ پاناما کی تحقیقات میں پرائم منسٹر رکاوٹ ہیں, تو ایسے اجلاس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے جہاں پر وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے اوپر ایسے ایلیگیشن ہے کہ پاکستان سے باہر پیسہ گیا یا ٹیکس چوری کی یا منی لانڈرنگ. میرا آپ سے ایک یہ ان کا پوائنٹ. جی آئی نو. تو میں ایک اور سوال پوز کرتی ہوں کہ پھر کل پرسوں تک کیوں اٹینڈ کر رہے تھے, کیونکہ کل میں کیا ہو گیا جو جس سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. میں نو کہ کشمیر میں جو بھی حالات ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری بارڈر پہ بھی کشیدگی ہے, وی ناٹ مطلب خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی وفد گیا تھا پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا کہ جو فیصلے لینے تھے اس میں لے لیے. نہیں, انہوں نے وہاں تو بڑی معدبہ مطلب بہت ہی شالوی سے رسپانسبل سے زیادہ باتیں کی, اور بلکہ ہم نے ریز کیا اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز کافی دیر تک کہ یہ بھی یہ بھی قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہیں. چیئرمین بلاول وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں یہاں کشمیر اور پاکستان کا جب بھی کی بقا کی بات ہوتی ہے تو ہم حاضر ہیں, کوئی بھی ہمارے اختلافات ہوں, اور جوائنٹ سیشن تو کشمیر کے لیے کال کیا, تو پھر آپ کس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ حمزہ صاحب آپ اس کے اوپر, کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو پی ٹی آئی کے بہاف پہ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو مختلف ایشوز ہیں, ایک تو کشمیر کاز ہے اور ایک وزیر اعظم کی جو پاناما لیکس پہ کرپشن کے خلاف موومنٹ ہے, دو مختلف ایشوز. بٹ پارلیمنٹ از ناٹ پی ایم ایل این. دیکھیں کشمیر پہ جہاں تک یکجہتی کا سوال تھا وہ ہم نے کانفرنس میں جا کے اس پہ ایک میسج دے دیا کہ کشمیر کے معاملے میں جو بھی گورنمنٹ ہے, فوج ہے, جو بھی ادارے ہیں اس پہ سب یونائٹڈ ہیں. بٹ آئی تھنک یہ ایک جسچر ہے پی ٹی آئی کا, اور یہ نہ غیر قانونی ہے نہ غیر آئینی ہے, یہ ایک سیاسی اعتبار سے میں جرنلسٹ ہوں, غلط فیصلہ ہے. سیاسی اعتبار سے نہیں, دیکھیں اس پارلیمنٹ کشمیر کے اوپر اجلاس ہے ندیم بھائی, ونس یو ہیو گیون اے ویری پبلک اینڈ لاؤڈ میسج دیٹ وی آر ود دا گورنمنٹ اینڈ آرمی ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ, اس کے بعد میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا غلط اسٹیپ نہیں ہے. لوگوں کو 7.6 ملین ووٹرز کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو منتخب کر کے اس پارلیمان میں بھیجا, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنی, ان کی نمائندگی پارلیمان میں کرنا آپ کا فرض ہے. جب آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اس اجلاس کا تو پھر آپ اس اپرچونٹی کو بالکل کتنی نمائندگی پی ٹی آئی, لیکن ایک موومنٹ کے بیک ڈراپ کے اندر اگر آپ اس اجلاس کا بائیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے اوپر انڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائیک, لیکن اس سے پہلے آپ کانفرنس میں شامل ہو کے یہ پبلکلی لاؤڈ میسج دے چکے ہیں. اے پی سی پارلیمان کا نیم البدل نہیں ہے, شہری بی بی ساتھ بیٹھی ہیں, پرانی پارلیمنٹیرین ہے, پوچھ لیجئے 100 اے پی سیز کر لیجئے, اور ایک پارلیمنٹ لیکن سر بہت بڑا فورم ہے ٹو گیو اے لاؤڈ اینڈ پبلک میسج. اس کے بعد اگر پارلیمنٹ سے آپ موومنٹ کا بھی تو بیک ڈراپ دیکھیں نا, آپ موومنٹ کا آپ کریے اپنا احتجاج, وہاں عمران خان فلور پہ کھڑے ہو کے دھواں دھار تقریر کریں. یہ بھی احتجاج کا طریقہ ہے ایک جمہوریت کے اندر, یہ بھی احتجاج سیشن میں شامل ہو کے بھی تو احتجاج کر سکتے تھے, باہر نکلتے اور ساری باتیں مناسب نہ ہوتا اگر وہاں بیٹھ کے آپ ڈیسک بجائیں یا آپ اس طرح کی کنورسیشن وہاں تقریر کرتے. آپ شاہ محمود نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں نے کشمیر کے اوپر سپورٹ بھی کیا ہے پوزیشن کو, اور پاناما کے اوپر یہ بھی کہا کہ تحقیقات کریں. عمران بھی یہ مطالبہ میرے خیال سے کہ یہ ایک جسچر ہے جو کوئی اخلاق کے بھی منافی نہیں ہے, شہری بھی منافی نہیں ہے. دیکھیے کیا اے پی سی جو ہیں پارلیمان کی نیم البدل ہو سکتی؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور میرا یہ تیسرا ٹرم ہے پارلیمان میں, میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو جمہوریت کا جو کور ہوتا ہے, جو دل ہوتا ہے, وہ پارلیمان ہوتی ہے. آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آپ قوم کے نمائندے ہیں وہاں جو آئینی طور پر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور اس بات کو ساری پارٹیز جو اس وقت پارلیمان میں ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے. دوسری بات, جوائنٹ سیشن جو ہوتا ہے, جوائنٹ سیشن تو بہت, اس سے بڑا کوئی فورم نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں پورے ملک میں. اس میں لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر سے لے کے اپوزیشن کی پوری فوج کھڑی ہوتی ہے لٹرلی. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گی احتجاج کے حوالے سے, میں آپ کو یاد دلاؤں گی, آپ بھی تھے ہم بھی تھے, جنرل مشرف کی اسمبلیز تھی, ٹھیک ہے,
2002 سے 7 تک. اب اس میں جس طرح ہم نے نیشنل اسمبلی کا حال کیا ہوا تھا, آئی ایم شیور یو ریممبر, کہ وہ نہ سیشن چلنے دیتے تھے جب ہمارا وہ جیسے بگٹی صاحب کی جب ہلاکت ہوئی وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں ہوئیں, اور اکثر اصولی طور پہ کہ ہم ڈکٹیٹر کو مہینے ہم نے ہاؤس کو اندر ایک بنایا ہوا تھا, لیکن اس فورم کو ہم کبھی چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بوائیکاٹ کرتے تھے, کبھی علامتی یا اس دن کا سیشن, مگر ہم نے جوائنٹ سیشن بلا کے وہ بھی کسی نیشنل سیکیورٹی ایشو پر کبھی اپنی وہاں سے غیر عدم موجودگی کا اثر نہ اس کے امپیکٹ ہونے دیا. ہم نے ہمیشہ اس فورم کو جائز اور آئینی اور پورے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بھرپور طریقے سے. ایز اے جرنلسٹ میری آپ کی جماعت کے لیے تجویز ہے کہ آپ اپنے اس ڈیسیژن کو ریویو کریں. یہ جوائنٹ سیشن جو ہے آپ اس سے ہٹ کے جتنی مرضی سیاست کریں, بٹ یو شوڈ پارٹیسپیٹ ان ریسپیکٹ کے ساتھ. یہ ڈیسیژن دیکھیں موجودہ اگر کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں اور انڈیا کی جو ظاہریت ہے اس میں دس از ریلیونٹ بیکاز وی ہیو شون دا پی ٹی آئی ہیز شون ٹوٹل سپورٹ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ آرمی وین اٹ کمز ٹو کشمیر. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس کو پاناما کی موومنٹ کے بیک ڈراپ میں لینا چاہیے. اس کو بائی نو مینز یو کین کنیکٹ ٹو دا انڈین ایگریشن. آپ کو پاناما کی موومنٹ کو روکنے کو تو نہیں کہہ رہے, تو سر ہم نے استعفے تھوڑی دے دیے. پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی طریقہ چلے میں چلتی ہوں, میں یہ فورم چھوڑ دیتی ہوں نا, لیٹس استعفیٰ یہاں سے بھی میں دے دیتی ہوں. آئی مین دس از دیکھیے آپ نے اے پی سی میں جو آئی مین ایون سینٹ چیئرمین نے کہا کہ چلیے اے پی سیز کرتے رہیں, لیکن پارلیمان ہوتا ہے. وہاں آپ نے اے پی سی میں تو ہم سے بہت فرینکلی آپ نے فارن پالیسی پہ میں صاف وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور بہتر ہوتا آپ وہاں جو اٹینڈ کر رہے ہوتے پی ٹی آئی کے اراکین, آپ ان سے رجوع کریں, کیونکہ یہ تو بہت سیریس بات ہے. وہاں انہوں نے کوئی فارن پالیسی حکومت کی خارجہ پالیسی سے قطعاً اختلاف نہیں کیا, ہم نے کیا ہوا ہے, اور کافی مگر کنسٹرکٹیو طریقے سے. انہوں نے کہا انڈیا تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا, یہ بھی نہیں برداشت کرتا, انہوں نے اس طرح بات کی. آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایشوز وہاں ریز نہیں کیے فورن پالیسی میں جو خامیاں تھیں. اچھا سید نور صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سید نور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے سیاسی ایک ایشو اٹھا دیا ہے. میں آپ کی فلم انڈسٹری کے اوپر جو کچھ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے اس کی طرف بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کیا سوچتے ہیں جب یہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوں تو سیاسی اختلاف بھلا کر ایک طرف رکھ کر کیا ایک میسج جانا نہیں چاہیے یہاں سے اس پارلیمان سے؟ بالکل جانا چاہیے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں, جو پریشرائز کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کو, ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے وقتی طور پر, اپنے ایشوز پہ قائم رہنا چاہیے. لیکن آپ جو پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کرنی چاہیے وہ ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہیے. یہ الگ الگ بہت ہو گیا, ایک دوسرے پہ بہت کیچڑ اچھال دیا. ہم سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ ہی اچھالتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو برا ہی کہتے رہتے ہیں, کوئی کسی کو اچھا کہتا ہی نہیں. میں نے سنا ہی نہیں کسی سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کی کوئی تعریف بھی کی ہو. ہر وقت ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اس موقع پہ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں. خدا را میں تو سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک چیز بالکل جانا چاہیے تھا عمران صاحب کو. بہت ایک فرق لگا ہوگا اس تمام کرائسس میں. اگر آپ نے انڈین چینلز کے وہ کلپس دیکھے ہوں جہاں انہوں نے سٹارز کو بلا کے, فلم انڈسٹری کے سٹارز کو بلا کے انہیں باقاعدہ شرم کیا کہ وہ کیوں نہیں اکسا رہے یا انکریج کر رہے کہ انڈین آرمی جائے اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دے, اور وہ جو سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ ہے اس کو اپریشیٹ کرے, اور پاکستانی فوجیوں کو مارنے کی بات کریں تو بڑا خوش ہوتے ہیں, پھر تالیاں بجاتے ہیں. اس طرح کی اگر باتیں ہوں تو بڑا وہ شاباش. اور اگر کسی نے کہا کہ یہ جنگی جنون جو ہے یہ دونوں قوموں کو تباہ کر دے گا تو اس کے اوپر ان کی مذمت ہوئی. یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا. یہ بہت واضح فرق ہے اس وقت. نہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے دیکھیں اپنے آرٹسٹوں کے حوالے سے ضرور احتجاج کیا ہے کہ ان کی یہ انسلٹ وہاں نہیں ہونی چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ کیوں جا رہے ہیں, کیوں گئے ہیں. تو دیکھیں ان کی رسپیکٹ جو ہے, ہمارے وہ امبیسڈر ہیں, جتنے بھی فنکار یہاں سے جاتے ہیں وہ ہمارے امبیسڈر ہوتے ہیں, اور ان کو وہ کہیں جی ہمارے ملک سے نکل جاؤ, اور تضحیک امیز انداز میں آپ کسی اور انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ جو دیکھیں اوم پوری صاحب کا مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پاکستان کے اوپر فلمیں تھوپی ہیں, بیہودہ فلمیں بنا کے, لچر فلمیں بنا کے, ہمارے خلاف بنا کے تھوپی. اٹ مین کہ وہاں یہ تاثر ہے کہ پاکستان کے خلاف
ڈیلیبریٹلی فلمیں بنائی گئی ہیں. تو لہٰذا میں اپریشیٹ کروں گا سلمان جو وہاں کے ایکٹر ہیں یا اوم پوری صاحب ہیں اور کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ایسا بولا ہے. اور ہم تو یہاں بیٹھ کے یہ کہیں گے ہمارے آرٹسٹ وہاں گئے ہیں, انہوں نے ایک جھنڈا گاڑا ہے, وہ امبیسڈر ہیں ہماری شان ہے. اٹ مین کہ وہاں جا کے کام کرنا, ایک ایسے ملک میں کام کرنا جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیونکہ اوم پوری نے بہت اچھی بات کی, اس نے اس جرنلسٹ کو شرمسار کیا کہ تم کیا جنگی جنون جو ہے اس قوم کے اوپر سوار کر رہے ہو. پاکستان سے زیادہ مسلمان تو بھارت کے اندر بستے ہیں, ان کی زندگیاں کو مشکل کر رہے ہو. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, تھوڑا سا ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے فلم انڈسٹری کی اور سیاست کی بھی بات کر لی. پاکستان کا ایک بہت ہی مایا ناز نام, کرکٹ کے بہت بڑے ہمارے آل راؤنڈر وسیم اکرم, کمال کی سوئنگ بالنگ کے ماہر. وسیم اکرم صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ہم نے سیاسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کیا تھا, یکجا ایک یونٹی والا سیاسی پیغام پاکستان سے جانا چاہیے. کیا آپ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان سے ایک ہی آواز جانی چاہیے, دو رائے نہیں جانی چاہیے؟ پہلے ایک سیاسی جواب لے لوں, پھر آپ سے یہ انڈیا میں پاکستانیوں کے خلاف جو کہا جا رہا ہے دوسرا سوال اس پہ کریں گے. جی میں اتنی پالیٹکس فالو نہیں کرتا ندیم, السلام علیکم ٹو ایوری ون. بٹ آئی سپوز جو میں پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں دونوں طرف سے, اسپیشلی سوشل میڈیا میں تھوڑا فالو کرتا ہوں, ٹی وی میں تھوڑا کم دیکھتا ہوں, کافی بدتمیزی ہو رہی ہے. آئی مین میں نے ایسے اس سے پہلے آئدر سائڈ سے اتنی ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں. آئی بینگ اے اسپورٹس مین, اگر میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں, فار انسٹنس انڈیا میں کافی عرصے سے جاتا ہوں, کوچنگ بھی کر رہا ہوں, KKR کی کر رہا تھا, آئی سپوز ناؤ از دا ورڈ, بٹ مجھے بڑی رسپیکٹ ملتی تھی وہاں پہ. بٹ سڈنلی ان لاسٹ منتھ اور سو ایوری تھنگ از گون دی ادر وے. آئی نیور تھاٹ کہ میرے نیبرنگ ملک ایسی بھی باتیں یوز کر, ایسی بھی لینگویج یوز کر سکتے ہیں اگینسٹ آر اسٹارز, اگینسٹ انکلوڈنگ مائی سیلف. اور ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں یا اسپورٹس مین ہیں, وی آلویز ٹاک اباؤٹ پیس. ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہے, ہم تو پیار کو آگے کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے. ہم پولیٹیکلی بیٹھے بیٹھے کیوں اپنی گورنمنٹ کو اڑائیں, بیکاز ہمیں جب پتہ ہی نہیں کچھ کہ بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے. اور انڈیا یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے آرٹسٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں, اگر ہم وہاں کام کرتے ہیں, وی گیٹ پیڈ پروفیشنلی, وی گیو آر سروسز, ہم اپنی سروسز دیتے ہیں. میں نے انڈیا کے ہر بولر کو کافی کچھ سکھایا اوور دی ایئرز, وہ سارے میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کا ان کا مین بولر محمد سامی کھیل رہا ہے, اس کو میں نے ہی انڈیا ٹیم سے پک کرایا ہے. تو اس کے بعد سڈنلی ان 2 months میں 14 سال سے جا رہا ہوں, ایسے دیکھنا اٹس بیونڈ می. آئی بلیو ان پیس اینڈ آئی تھنک 21ویں صدی آ گئی ہے, ہم سب کو پیس کی طرف جانا چاہیے. یونٹی تو ہونی چاہیے آف کورس, اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وی شوڈ بی یونائٹ, مگر پیس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جنگ جو ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, آئی تھنک وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. لیکن یہ جنگی جنون جو ہے وسیم صاحب, آپ کے پروگرام بھی وہاں سے چلتے رہے, کسی نے آج تک وسیم اکرم کو ان لفظوں میں نہیں بولا ہوگا جو پچھلے چند ماہ میں, ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو انڈیا چھوڑنا پڑا, شعیب اختر کو چھوڑنا پڑا. وہ باقاعدہ پوجا کرتے تھے, کہتے تھے مہدی حسن کی آواز میں بھگوان بستا ہے, یہ لفظ وہ بولا کرتے تھے. راحت فتح علی خان وہاں جا کے گاتے ہیں تو پورا انڈیا ان کے پیچھے ہوتا ہے. اب مہیرہ اور فواد کے لیے وہ گالیاں نکال رہے ہیں, پاکستانی اسپورٹس مین وہاں جاتے ہیں تو ان کو تانے دے رہے ہیں کہ یہاں کیوں ہیں. یہ کیا رویہ ہے, یہ کیا پاکستان میں ایسا کسی نے یہ سوئچ کی مجھے نہیں آئی. اینڈ آئی مسٹ سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی کنٹری مین, اینڈ ایون لوگ جو سارے ملک کو چلاتے بھی ہیں کہ کسی نے اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کی. اور وہاں کی یہ لینگویج از بیونڈ می. میں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ وائی دے یوزنگ سچ ہارش لینگویج اگینسٹ آر اسٹارز, اگینسٹ کرکٹ اسٹارز جو وہاں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور جو بھی ہے, آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ اگر انڈیا سے یہاں آیا ہوگا اور اس سچویشن میں بھی ہم ایز اے نیشن اسے ایسی بدتمیزی کر پائیں گے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی سڈن. آئی تھنک وہاں کا میڈیا بھی اس میں بڑی رول پلے کر رہا ہے, جو میرا خیال ہے ان جنرل. بٹ آئی تھنک ہمارا جو اس وقت ریئیکشن ہے ایز اے نیشن, I must say, I'm really proud of it. We're very calm and we are assessing the situation. ہم اتنی بدتمیزی نہیں کر رہے. I hope, مجھے انڈیا میں ابھی بھی wherever I go, I mean ابھی سے مراد جب میں I was there 2 months ago, 2.5 مہینے پہلے میں گیا تھا. جس ایئرپورٹ پہ جاؤں, there are people all over, I can't go out there, the love is so much, but sudden switch is just beyond me. اچھا, یہی میڈیا جو آج پاکستان اور پاکستانی سٹارز کے خلاف اتنا بول رہا ہے, یہی میڈیا
لائنوں میں کھڑا ہو کر وسیم اکرم کے انٹرویو کے لیے یا راحت فتح علیہ سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اسی میڈیا کو اچانک ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس نے زہر اگلنا شروع کر دیا؟ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، کوئی سمجھ سے باہر ہے، سمجھ نہیں آیا کہ سوسائٹل چینج راتوں رات کیسے ہو گیا. I think اس کا آنسر آپ دے پائیں گے زیادہ بہتر because you're being a media person yourself, so am I, but I'm into sports, you are into the thick of it. آپ آنسر دے پائیں گے یہ سوئچ آیا کیسے اور یہ ہوا کیوں within the span of a couple of months. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بظاہر ہمارا تاثر یہ ہے کہ جو مودی گورنمنٹ آنے کے بعد جو وہاں آپ کو وسیم اکرم اوور آل پوری چینج نظر آتی ہے نا، کہ وہ گاؤں مترا پینا اس کو وہ پوجا کرتے ہیں اور جو گائے کا گوشت کھا لے اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. واجپئی بھی بی جے پی سے بنے تھے وزیر اعظم، لیکن وہاں یہ انتہا پسندی نہیں تھی جو آپ آئی، تو اس کا اثر آہستہ آہستہ پھر لوگوں میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا. ہمیں تو یہ لگتا ہے. Okay, no, probably right. I still don't know, but you know, itna sudden switch from being a, you know, well liked there, well loved there, not just me, whoever, جو بھی ہمارے پاکستانی آرٹسٹ بھی جو گئے ہیں، جو بھی ان کی فلمیں بھی ابھی آ رہی ہیں، I think average person اور وہاں سے you know پاکستانی بڑے ہمیں بھی اٹیک کر رہے ہیں for some odd reason. کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو، یو نو آپ کو پتہ، آپ پروفیشنل ہو، جو سارے نور صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں، آل پروفیشنلز. جہاں ہمیں جاب ملے گی ہم وہاں جائیں گے. پرٹیکولر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک میں جانا ضروری ہے، بٹ ویئر آر جاب از ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے کوچ، ایز اے کامنٹیٹر، آئی گیٹ این آفر، آئی گو دیر، دیٹس نارمل، اینڈ وائس ورسا فار انڈینس ٹو. بٹ آئی ہوپ یہ تھنگس بہتر ہو جائیں. اینڈ اگین میں دوبارہ اسٹریس کر رہا ہوں، میں بڑا خوش ہوں اور بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی تک اس سچویشن کو ڈیل کیا ہے ایز اے ہول کنٹری اینڈ ایز اے ہول نیشن. حمزہ، آپ جو وسیم صاحب بات کہہ رہے ہیں متفق ہیں؟ میں جی 100% متفق ہوں. اور میرے خیال سے کہ جو ایک پرسیپشن رہی ہے پاکستان کی کہ ہم لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم لوگ یہ ہیں، نفرتیں ہیں، اور انڈیا کی جو ایک پرسیپشن رہی ہے کہ جو شائننگ انڈیا تو ایمرجنگ انڈیا، آئی تھنک وہ بالکل ہی ایک اوپر نیچے ہو گئی ہے ساری چیز. اور مجھے بڑا آئی سپورٹ وسیم بھائی آن دس، اینڈ آئی تھنک ہر پاکستانی کو بڑا فخر محسوس کرنا چاہیے اس بات پہ کہ جتنے ہم سویلائزڈ ہیں، کہ ہماری طرف سے کبھی کسی انڈین مہمان کی جو ہے وہ اس طرح ہم نے اسے بدتمیزی نہیں کی، اس کو باہر نکالنے کا نہیں کہا. آج بھی 1-2 انڈین ایکٹرز پاکستان میں موجود ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. ایک انڈین ٹی وی ایکٹریس ہیں سارا خان، وہ پاکستان میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں یہاں پہ ایک ٹی وی ڈرامے کے لیے. تو مجھے بڑا فخر ہے. اور جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ انڈیا میں پہلے نہیں ہوتا تھا، تو ندیم بھائی انڈیا میں ہمیشہ سے یہ ایلیمنٹس رہے ہیں. اور ہماری بہت بڑی میرے خیال غلط فہمی ہے کہ یہ مائنورٹی میں ہے وہاں پہ. یہ ایک سائلنٹ میجورٹی رہی ہے ادھر، جو میرا خیال ہے کہ مودی جیسے ایک دہشت گرد کے آنے سے وہ لوگ، ان کو ایک موقع مل گیا ڈومینیٹ ایکسپریس کرنے کا موقع مل گیا. بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں، دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سید نور صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو انڈیا کی طرف سے رویہ دیکھنے میں مل رہا ہے، ہمارا اوور آل جیسچرز کیا ہونے چاہیے؟ انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے. سوسائٹی اپنی ہماری پہلے یہ ایک نہج پہ پہنچی ہوئی تھی جس کو ہم واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہم کریں؟ میڈیا کیا کرے؟ فلم انڈسٹری کیا کرے؟ آپ جیسے اسٹارز، بڑے نام، یہ سب کیا کریں؟ دیکھیں، فی الحال تو جی سیلف رسپیکٹ میں ہمیں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، ہمیں واپس آ جانا چاہیے. دیکھیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اور یہ جو گروہ وہاں پہ اٹھے ہوئے ہیں مختلف، میں تو گروہ سمجھتا ہوں، کوئی ایسی بڑی تنظیم سامنے نہیں آئی، مختلف گروہز ہیں جو یہ ملامت کر رہے ہیں پاکستانی آرٹسٹوں کو، ان کو نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو فی الحال عزت اسی میں ہے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے. ان کی ضرورت ہے ہندوستان کو. میں بتاؤں، راحت کے بغیر گانا ہٹ نہیں ہوتا کبھی بھی. اور یہ علی ظفر وہاں کی ڈیمانڈ ہے، فواد ماشاءاللہ ان کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے، آرام سے پاکستان میں بیٹھنا چاہیے، پاکستان کو سرو کرنا چاہیے.
دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ وہاں جائیں اور واپس آئیں اور پاکستان کو سرو نہ کریں. پاکستان میں ان کو فلمز کرنی چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو, تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں, یہ صرف ہندوستان میں کام کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں, اپنے ملک میں آپ کام کریں, آپ ان کی ضرورت ہے, آپ کو وہ پھر بلائیں گے, آپ پھر جائیں. لیکن فی الحال کوئی ایسا جیسر, کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہیں جانی چاہیے. ایک کمی مجھے نظر آئی ہے اس تمام پروسیس کے اندر کہ وہ لوگ جو انڈین فلم انڈسٹری کا اس وقت حصہ ہیں, ان میں سے کسی نے بھی اس موضوع کے اوپر کھل کے بات کرنا گوارا نہیں کیا. میں نام لے سکتا ہوں, سلمان بولا ہے, نام لیتا, سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کو دعوت دوں, لیکن آمادہ نہیں ہوئے کوئی آن ایئر اس کے اوپر کامنٹ کرنے کہ کسی کی فلم رکی ہوئی ہے, کسی کو لگتا ہے کہ انویسٹرز کا پیسہ سارے ڈوب جائے گا, بزنس ریلیشنز ہیں جی, کوئی کسی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی اپنے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا, کوئی اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرنا چاہتا, میں یہ سمجھتا ہوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو نہیں بولتا اس کو نہ بولنے دیں, اور جو بول رہے ہیں ان کو آپ ضرور دعوت دیں, تاکہ ایک پازیٹیو بات پاکستان سے کراس دی بارڈر جانا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ہم ان جیسے بن جائیں, ہم جیسا ہم بھی. جی نور صاحب نے کتنی ایک اچھی بات کی ہے. یہ ہونا چاہیے آپ کا ایٹیچیوڈ کہ جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے, جو نہیں بولنا چاہتا وہ نہ بولے. اور بہرحال جو نہیں بول رہے یا جو پاکستانی انڈیا میں کام کرنے گئے ہیں وہ بہرحال پاکستانی ہیں. ہمیں اپنی توپوں کا رخ ہرگز ان کی طرف نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے میڈیا یہ ایک بڑی, میرا خیال ہے انڈین میڈیا کے لیے مثال ہے کہ اگر کوئی نہیں بولا نہ بولے, کوئی بات نہیں, لیکن جو بول رہا ہے اس کو بولنے دیں. آپ یہ تو نہیں کہ آپ ان کو فون کریں, ان کو فورس کریں, ان کو بلیک میل کریں, ان کو تھریٹس دیں کہ آپ بولیں انڈیا کے خلاف, ورنہ ہم آپ کے خلاف غداری کا کیس کریں. اوم پوری صاحب کے خلاف انہوں نے غداری کا کیس انڈیا کو گالی دینا یا یہ کہنا کہ جا کے ان کے گلے کاٹ دو, یہ تو ویسے ہی بیوقوفانہ. اور دوسرا, لیکن اپنے ملک کے وقار کی بات کرنی چاہیے. اپنے ملک کے وقار, اپنے ہمارے ملک کو گالی نکالے تو اس کو مذمت کرنی چاہیے. میرا خیال ہے 100% کرنی چاہیے. اسی لیے میں اور نور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی اپنی پرسنل مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا تو ہمیں اس کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی چاہیے. جو بول رہا ہے وہ والنٹیرلی آ کے بولے. لیکن ایک سوال اور پوچھوں گا. ایک صاحب ہیں عدنان سمیع خان, ان کے والد بھی یہیں کے تھے اور سروسز کا حصہ رہے, ہماری آرم فورسز کا حصہ رہے. ان کے انکل فارن آفس میں تھے, بالکل, جس سے انہوں نے پہلے شادی کی. ان کے والد کا یہاں ایک سیاست میں بڑا لمبا سفر ہے. اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو فرما رہے ہیں, میرا تو خیال ہے جی ہمیں ان کو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. ان کے والد صاحب کی روح کو بہت دکھ پہنچا ہوگا کہ جس ملک کے خلاف ان کے والد صاحب نے جنگیں لڑیں, وہاں پہ بغیر کسی وجہ کے وہ جا کے کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریلیونٹ آدمی ہے, اس کو نہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور نہ اتنی امپورٹنس دینی چاہیے, کیونکہ شاید وہ ایسے بیانات دیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان کو رائز تو اسی پاکستان کے نام سے ملا تھا. یہیں پہ عدنان سمیع خان نے رائز نہیں تھا ملا, اسی پاکستان سے یہیں سے سرگم آئی تھی, یہیں سے ان کے گانے ہٹ ہوئے تھے, یہیں سے ان کو سٹارڈم ملا تھا, اور یہیں سے ان کو انڈیا جانے کا موقع بھی ملا تھا, جہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ 100 دفعہ انڈیا کی سٹیزن شپ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا انڈیویجول ڈیسیجن ہے, لیکن آپ پاکستان کے خلاف بات مت کریں, کیونکہ اس پہ پھر ہم چپ نہیں رہ سکتے. انڈیا کے اندر انتہا پسندی, ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دور کی پیداوار یہ ہمارے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں. انڈیا میں دیکھیں عامر خان نے, ایک ان کا اداکار ہے, ایک بیان دیا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل سیکورٹی وائز فیل کرتے ہیں, وہ اور ان کی وائف کے جو کچھ آج کل حالات ہیں. یہ گائے کے گوشت کے اوپر جب انہوں نے بندے مارنے شروع کیے تھے, انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. میں ایک بات, وہ انڈین نیشنل ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. ایک بات میں اور بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ہرگز, نور صاحب نے میرا خیال ہے کہ بڑا ایک نائس جیسچر دیا یہ کہہ کے کہ وہ ایک چھوٹے گروپس ہیں وہاں پہ. ہرگز چھوٹے گروپس نہیں ہیں. یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن آف انڈیا جو ہے, زی نیوز کی آپ کی جو زی ٹی وی کے جو آپ کے ہیڈ ہیں وہاں پہ, انہوں نے جو زی زندگی پہ ڈرامے, یہ اتنے چھوٹے گروپس تو نہیں ہیں. آپ نے آج تک ہم نے کسی ایکسٹریمسٹ کو اپنا وزیر اعظم بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہاں بڑے گروپس رہے ہیں, ہم جنگ بھی لڑتے رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. بچر آف گجرات کہا جاتا تھا. یو کے اور یو ایس نے ٹریول ایڈوائزری بین لگائی ہوئی تھی. ہم نے آج تک ٹی ٹی پی کے ملا فضل اللہ کو وزیر اعظم بنایا. ہماری تو مذہبی جماعتوں کو 2-3% سے زیادہ, ہماری جو یہ ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں یا جو ہارڈ کور ہاکش جماعتیں ہیں, ان کو کبھی آپ نے دیکھا کہ 2-3 سیٹوں سے زیادہ لی انہوں نے. یہ ہوتے ہیں چھوٹے گروپس. لیکن جب آپ کی پروڈیوسر ایسوسی ایشن آف انڈیا, زی ٹی وی کا ہیڈ جو ہے, یا آپ کے مین سٹریم شاہ رخ خان سے لے کے اکشے کمار سے لے کے فرحان اختر سے لے کے, ان ساروں نے جب آ کے اپنے اپنے بہن, یہ مائنورٹی نہیں ہے,
یہ ہمارا ایک illusion تھا, یہ دنیا کا ایک illusion تھا کہ جی انڈیا is so tolerant, secular, کتنا نائس ہے جی. دیکھیں یہ انہوں نے جو سیکولر چہرہ تھا وہ سامنے اب آ گیا کہ اصل سیکولر نہیں, اصل کچھ اور ہے. میں تو شکریہ کرنا چاہتا ہوں مودی صاحب کا کہ جنہوں نے انڈیا کا جو اصل چہرہ تھا وہ دنیا کو نقاب اتار کے دکھا دیا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے, سید نور صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. کیا میسج دیں گے آپ پاکستانی قوم کو, پاکستانی حکومت کو؟ یکجہتی کا بھی جائے اور انتہا پسندی سے بھی ہم دور رہیں. ہم اپنا وہ جو وقار ہے, ایک متانت ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے رسپونڈ کریں؟ ایک طرف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جس کی ہمیں مذمت بھی کرنی ہے, لیکن اپنی عزت اور وقار بھی سلامت رکھنا ہے. دیکھیں ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو, اور کہیں بھی ایسا جیسچر نہیں جانا چاہیے کہ ہم نیگیٹیوٹی کے پیروکار ہیں, ہم نیگیٹیوٹی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. نہیں, پازیٹیو ریئیکشن جانا چاہیے. اور یہ جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والے سلسلے ہیں یہ بند ہو کے اس وقت سب کو مل بیٹھ کے کوئی لایا عمل بنانا چاہیے جس سے یہ جو ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے یا باتیں کی جا رہی ہیں یہ ختم ہو. اب یہ تھریٹ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کی جو طاقتیں ہیں یہ آپس میں ایک نہیں ہیں, یہ آپس میں لڑ رہی ہیں. یہ لڑائی بند ہونی چاہیے آپس میں اور ایک ہونا چاہیے تاکہ دوسری طرف سے جو ریئیکشن ہے ان کو سوچ سمجھ کے آئے, جو میں سمجھتا ہوں. سید نور صاحب, یہاں بھی کوئی پروڈیوسرز ایسوسیشن ہے جہاں بیٹھ کے آپ ایک مشترکہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے اپنا بیان دیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کل بین کر دیں کہ یہاں اوم پوری نہ آئے, اوم پوری کو ضرور دعوت دیجیے آپ, لیکن ایک مشترکہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریے. جی نہیں, ہم نے کل ایک کی ہے جی, پریس کل کی ہے جو آج کے اخباروں میں بھی ہے. ہم نے بڑی پازیٹیو پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمیں اپنے آرٹسٹ جو ہیں ان کا دفاع کرنا چاہیے, ان کی عزت نفس کا دفاع کرنا چاہیے, اور جہاں جو ہمارے ملک میں آتا ہے اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے, کیونکہ ہم مسلمانوں کا ایک ہے نا. محسن حسن خان پاکستان کے اوپننگ بلے باز, اسٹائلش جو پاکستان نے آج تک میں خیر اوپننگ بیٹسمین تھے ان میں سے ایک محسن حسن خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لائن کے اوپر. محسن صاحب, آپ کیا کہیں گے اس وقت یہ جو جنگی جنون ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ محسن صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ندیم بھائی. محسن صاحب, یہ جو جنگی جنون ہے بارڈر کی اس طرف ہے, اس طرف نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بھی وہ فضا ہو کہ جب لوگوں کو ہم اکسائیں کہ جاؤ مار دو دوسرے کو. کیا کہیں گے آپ؟ ندیم بھائی دیکھیے, اس میں سمپل سی ایک بات کہوں گا کہ میں اور آپ کے ساتھ یہ نور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا حمزہ بیٹھا ہوا ہے. آپ الحمدللہ خاص طور پہ آپ کے لیے کہوں گا, یہ ہم لوگ وی آر پراؤڈ آف پاکستان. پاکستان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور بلیو می اور ناٹ, میں اس چیز میں یقین رکھتا ہوں. ضرور جائیں باہر کام کرنے, لیکن اس طرح نہیں کہ جا کے اپنے ملک کی عزت کو نیچے کریں, اس لیے کہ ملک کی عزت ہماری ماں کی عزت کی طرح ہے. اور ندیم بھائی, میں اس پہ بڑا لمبی بات کر سکتا, کاش میں آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوتا, ابھی آپ نے کانٹیکٹ کیا. لیکن بلیو می اور ناٹ, یہ جو دو آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نور اور حمزہ, اور آپ خود ماشاءاللہ, آپ کو تو میں ہمیشہ میں قدر کرتا ہوں. میں الحمدللہ ایک بات تو سم اپ میں یہ کہوں گا ندیم بھائی کہ پاکستان کی عزت کو ہم کسی بھی صورت میں ٹھیس نہیں پہنچنے دیں, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ فلمز ہو, چاہے وہ کوئی اور دوسری فیلڈ ہو. اور میں ان دونوں جو آپ کے گیسٹ ہیں ان سے ایگری کرتا ہوں, یہ دونوں بہت ہی محب وطن لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے سید نور گریٹ ڈائریکٹر آف پاکستان فلم انڈسٹری, ہمارا حمزہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹی وی کا نام, ہمارا ایک اسٹار, آپ یور سیلف آپ ایک بہت ہی زبردست ٹیچر کے پرسنالٹی ہیں. تو میں آنیسٹلی اس چیز میں کہوں گا کہ ندیم بھائی, پاکستان کی عزت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ, اور کسی کو حق نہیں پہنچتا. یہ لیز سے میں اپنے اوپر ڈال کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے پرسنل انٹرسٹ میں آ کے اپنے ملک کی عزت کو ٹھیس پہنچاؤں. بہت شکریہ محسن خان صاحب. میں پروگرام کے بالکل اینڈ پہ ہوں, میں اور زیادہ بات نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. حمزہ, کلوزنگ ریمارکس آپ سے, آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں, کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں کہ پاکستان نے جو بھی آج تک کیا ڈیفنس میں کیا. ابھی بھی سنیماز نے جو انڈین موویز اتاری ہیں,
डिफेंस में उतार, रिएक्शन में उतारी हैं हमने हमेशा। पाकिस्तान आज दुनिया देख रही है, पाकिस्तान को भी और भारत को भी। आज दुनिया वहाँ का मीडिया भी देख रही है और नदीम मलिक का शो और पाकिस्तानी मीडिया को भी ऑब्जर्व कर रही है। आज वहाँ के लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट को भी देख रही है और पाकिस्तान का स्टांस भी देख रही है। हमें कश्मीर पे हम यूनाइटेड हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसके ऊपर। अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, अगर जंग की नौबत आई, हम जंग नहीं चाहते, अगर आई आर्मी के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कभी ये घटिया हरकतें नहीं करेंगे कि उनके आर्टिस्ट अगर पाकिस्तान है उनसे बदतमीज़ी करें, कोई इंडिया का मेहमान यहाँ पे है हम उससे बदतमीज़ी करें, हम उनको धमकियाँ दें। ये कभी पाकिस्तान ने ना किया है और ना कभी आइंदा करेगा, और दुनिया ये देख रही है कि कौन महज़ब कौम है और कौन एक्सट्रीमिस्ट कौम है। हमजा अली अब्बासी साहब, सैयद नूर साहब, वसीम अकरम साहब और शहरी रहमान साहब हमारे साथ, इसके अलावा मोहसिन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।